وہ ساتھ والے کمرے میں دیوار سے کان لگائے لرزتے ہوئے سن رہی تھی اس کے بھائی جو اپنے ایک دوست کے ساتھ ابھی ابھی گھر آئے تھے۔ یہ انہی کی آواز تھی، بابا ہم زیادہ سامان نہیں دے سکیں گے ورنہ عمر بھر قرض اتارتے رہیں گے۔ آواز میں پریشانی اور الجھن کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ بابا کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، کاش پیسہ ہوتا، ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کے رخصت کرتے۔ اس نے تصور میں دیکھا ماں بیچاری تو سب سن کر بس رو رہی ہوگی، رو رو کر بیچاری کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا جا کے زور زور سے کہہ دے مجھے کچھ نہیں لینا، ہاں واقعی مجھے کچھ نہیں لینا، بس آپ لوگوں کی خوشی اور سکون ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے۔ مگر اسے خیال آیا میں مجبور ہوں، ظالم سماج نے بڑا بھاری بھرکم جہیز لازمی بنا رکھا ہے۔ کائنات کی حقیقی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز بھی تو تھا، لیکن ضرورت مجھے نہیں میرے سسرال کو ہے۔ اگر بات میری ہوتی، بات بیٹی کی ہوتی تو ہر بیٹی جہیز، میں باپ کا کھلا چہرہ، ماں کی محبت بھرے بوسے اور بھائی کے پیار کی طلب کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرض مانگنے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ درام سے چارپائی پر جا گری، یا اللہ میں کہاں جاؤں، کاش امیر لوگ یہ رسم کو نہ بڑھاتے، میں کتنی مجبور ہوں، کاش سسرال سے پیغام آ جائے، ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے، سامان تو ہمارے پاس سب ہے، ایک بیٹی کی کمی ہے۔ ہاں آواز تو آئی تھی، لیکن کیا وہ سچی تھی؟ اب بھی آواز آ رہی تھی، شادی پر غم کی آواز، جا بیٹا قرض لے کر آ، بیٹی کو تو گھر سے اٹھانا ہے۔ بابا کی بڑھاپے سے کپ کپاتی آواز تھی، کیا بیٹی کافی نہیں؟ جہیز کیوں؟ کاش کوئی سنے، کوئی دیکھے میرے ماں باپ کا حال تو کبھی جہیز نہ لے۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی، لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئی، لاکھوں اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے اٹھی، کہاں گئے وہ جو کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے؟ ارے کوئی تو دیکھو میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ وہ چلا رہی تھی اور پھر وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنے پیارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھی، اور میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا ایک مہکتے ہوئے باغ کے مالی اپنے ہی ہاتھوں سے باغ میں خزاں لانے جا رہے تھے۔ ہنستے بستے گھر میں اداسی اور ویرانی کی تدبیریں خود اہل خانہ کر رہے تھے۔ اپنی مسکراہٹوں اور سکون کو گھر سے خود نکالنے کی صلاح ہو رہی تھی۔ بالآخر معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں فوراً لڑکے والوں کے گھر پہنچا۔ ان کے سامنے اجڑتے ہوئے گھر کا منظر پیش کیا۔ لڑکے کا باپ میری بات سن کر عجیب سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، جیسے ماضی میں ایسا ہی کوئی دل خراش واقعہ اس کے ساتھ پیش آ چکا ہو، اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ مجھے ساتھ لے کر وہ لڑکی والوں کے گھر کی جانب چل پڑا۔ لڑکی کے گھر والے اس اچانک آمد پر حیران و پریشان ہو گئے۔ یا اللہ خیر۔ اور پھر ایک آواز گونجی، بھائی صاحب ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں بیٹی دے رہے ہو، اس سے آگے کچھ نہیں بچتا۔ سجدے کی حالت میں اس کے کان میں بھی یہ آواز آئی، سکتہ تاری تھا، کرم فرمانے والے رب کریم تو کتنا کریم ہے، اور یہ سجدہ کتنا طویل تھا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا باپ بولا، نہیں بھائی صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ ارے نہیں بالکل نہیں، جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہمارے گھر آ کر خود بنا لے گی، ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے۔
वो सर उठाकर दोबारा सजदे में गिर चुकी थी। या अल्लाह, बेशक तू ही बिगड़ी सुधारने वाला है, बेशक। लड़के का बाप जा चुका था। यकीनन वो सुकून आज इसे मिला था। बंगला, कोठी, ऑफिस, बड़ी कार ने यह सुकून नहीं दिया। माँ अब भी रो रही थी। आंसू अब भी इसके रुखसारों पर बह रहे थे, खुशी के आंसू। सब घर वाले इस हैरान कुन मामले पर खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। ऐ लड़के वालों, क्या आप भी बेटियों, इनके भाइयों, इनके वालिदैन के सुकून के लिए जुबान से नहीं बल्कि जुबान दिल दोनों से इनको ये नहीं कह सकते, भाई साहब हमें बेटी चाहिए, जहेज नहीं। बेटी से आगे कुछ नहीं बचता, आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि बहुत सी बेटियां या तो ब्याही नहीं जाती या माँ बाप की खुशियां छीन कर ब्याही जाती हैं। क्या आप भी इसका हिस्सा बनेंगे? क्या आप भी इसका हिस्सा बनेंगे? क्या आप भी इसका हिस्सा बनेंगे? दोस्तों, मजीद ऐसे मैसेजेस हासिल करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 009656033679। जज़ाकल्लाहु खैरा।